اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 81 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 82 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے منافقین کا تذکرہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں طاعۃ، ہم نے مان لیا، اور جب آپ کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کے خلاف پلان بناتے ہیں، اس کی خلاف ورزی کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. تو جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو رات میں ان میں سے ایک جماعت مشورہ کرتی ہے اس کے علاوہ جو آپ نے کہا تھا. وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ. اللہ ان کے تمام مشوروں کو لکھ رہا ہے، جو وہ کر رہے ہیں ان کی ہر حرکت لکھی جا رہی ہے، ان کا پورا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے. لہٰذا ان کو یہ بات نازل کر کے اللہ نے دعوت دی کہ وہ اپنے اس کام سے باز آ جائیں اور سچے پکے وہ مسلمان بن جائیں اور قرآن پاک پر غور و فکر کریں. آگے سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں غور و فکر کریں. جو آدمی قرآن میں تدبر کرے گا، قرآن میں غور و فکر کرے گا، وہ گمراہ نہیں رہے گا، وہ راہ راست پر آ جائے گا. افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن. تو کیا وہ غور نہیں کرتے ہیں القرآن، قرآن میں؟ کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں؟ تدبر یہ دبر سے نکلا ہے. دبر کے معنی آتے ہیں پیچھے، تو تدبر کا مطلب ہوگا کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، یعنی اس طریقے سے قرآن سمجھنے کے پیچھے پڑ جائیں کہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک چھوڑے نہ آدمی. اگر خود سمجھ میں آ گیا ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا تو جس نے سمجھا ہوا ہے اس کے پاس پہنچے اور اس سے سمجھنے کی کوشش کرے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی اس کو سمجھے اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرے. افلا یتدبرون القرآن. تو کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. آج ہم نے بہت ہی بڑی بے انصافی کی ہے قرآن پاک کے ساتھ، بہت بڑا ظلم ہم نے کیا ہے قرآن پاک پر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ قرآن پاک یہ تو اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا یہ مولویوں کا کام ہے، یہ طالب علموں کا کام ہے، یہ مجتہدوں کا اور اماموں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس لیے ہم نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سمجھنا ہی نہیں پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے. اکثریت آج مسلمانوں کی وہ ہے جو قرآن سے دور ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتی. اور اگر کوئی پڑھنا جانتا بھی ہے تو ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے جو قرآن کو اپنے ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، جیسے قرآن کو پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے ہیں. تجوید کی رعایت کے ساتھ وہ نہیں پڑھتے ہیں، صحیح نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ اپنے علاقے کے اعتبار سے اپنی زبان کا اس میں دخل ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ پڑھتے ہیں. تو قرآن کا یہ حق ہے، سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو صحیح پڑھا جائے جس طریقے سے یہ نازل ہوا ہے. اور آج دنیا بھر کے اندر قرآن پاک جو پڑھنے والے ہیں
وہ اسی طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین آج ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب آپ لے لیں قرآن پاک کے علاوہ، وہ اگر کوئی ایسا آدمی جو اس زبان کو بولنے والا جاننے والا نہ ہو تو وہ اس کتاب کو پڑھے گا، پڑھتے ہوئے وہ غلطی کرے گا اور اس کے لیے مشکل ہوگا اس کا پڑھنا اسی زبان میں۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو تو اس کو پڑھنا بھی آسان، اس کو یاد کرنا بھی آسان، چھوٹے چھوٹے بچے بغیر سمجھے ہوئے بھی یاد کر کے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو پہلا حق ہے اس کی تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے قرآن پاک کا کہ اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، سمجھنا، اور اصل نزول کا مقصد قرآن پاک کا ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور اس پر پھر عمل کیا جائے، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کب ملے گی؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ ہدی للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے کتاب، یہ ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن رہنمائی کب کرے گا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد تھے، ان مقاصد میں سے ایک مقصد تو یہ کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں آپ قرآن پاک، اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ یزکیہم، اور تزکیہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے، لہٰذا ہمیں ہوش میں آنا چاہیے اور ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو سمجھنا چاہیے، اور اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آئے آ کر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس لیے ہر کلمہ گو جو کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن ہم سب کچھ سمجھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کتنے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جو بہت پڑھے لکھے ہیں، دنیا بھر کے علوم ان کے پاس ہے، لیکن قرآن سے خالی ہے، قرآن سے خالی، اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہی ایک کتاب تھی، پڑھنے کی کتاب ہدایت، اللہ کی طرف سے یہ انسانوں کے نام ایک خط ہے، اللہ کی طرف سے انسانوں کے نام ایک نصیحت نامہ ہے، ایک وصیت نامہ ہے اللہ کی طرف سے جو انسانوں کو دیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے پوری دنیا کے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت نامہ آ چکا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، وشفاء لما فی الصدور وہدن، اور یہ سرچشمہ ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ لہذا ہر مومن کی ذمہ داری وہ قرآن میں تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا کیا یہ لوگ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن کی طرف آ نہیں رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، کہ یہ کتاب اس لیے اتاری ہم نے، کتاب، یہ کتاب انزلناہ جس کو ہم نے اتارا ہے، مبارک، یہ مبارک کی کتاب انزل مبارک لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں، اس کی آیات میں تدبر کرے، غور و فکر کرے۔ اور تدبر کیا کرنا ہے، کیا غور و فکر کرنا ہے؟ قرآن کو پڑھا، اس کے بعد سمجھا، سمجھنے کے بعد اب آدمی اس میں غور کرے۔ جب ترجمہ پڑھ لیا آپ نے، تفسیر پڑھ لی، غور کرے کہ اب یہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے تو یہ میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر تو نیک لوگوں کا تذکرہ پڑھا ہے، اس کے بعد غور کرے کہ یہ اس میں جو نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں یہ میرے اندر پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں، غور کرے۔ اگر پائے جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر نہیں پائے جا رہے ہیں تو فوراً جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر ان صفات کو لائے۔ مثال کے طور پر ہم نے قرآن میں پڑھا اقیموا الصلاۃ وآتوا
الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اب آدمی رک جائے، میں نماز قائم کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں نہیں، مجھ پہ میرے پاس مال ہے، میں اس کی زکات ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن کے اندر ہم نے پڑھا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آدمی رک جائے کہ کیا میں اپنی نظر کو نیچے کر رہا ہوں یا قرآن کی اس آیت پر میرا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہے تو فوراً ارادہ کرے، اسی وقت پختہ ارادہ کرے، آج کے بعد میں قرآن کی اس آیت پر عمل کروں گا، اپنی نظر اٹھا کر کسی غیر محرم کسی اجنبی عورت کو نہیں دیکھوں گا، جہاں دیکھنے کا حکم دیا وہاں دیکھوں گا، جہاں سے منع کیا ہے وہاں میں رک جاؤں گا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر ہم نے پڑھا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ہر اس آدمی پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو حج پہ جا سکتا ہے، اتنا مال و دولت اللہ نے اس کو دیا ہے۔ اب وہ رک جائے کہ مجھے تو اللہ نے بڑا دیا ہے، میں نے حج ابھی تک نہیں کیا ہے، اللہ اکبر، مجھے حج کرنا چاہیے۔ یہ ہے تدبر، قرآن پاک میں تدبر کرے۔ ہر انسان کا قرآن کے اندر تذکرہ ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اللہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے کہ فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا تذکرہ ہے، افلا تعقلون، ارے تم سمجھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو، تمہارا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا، عرب تھا، عربی جاننے والا تھا، اس نے جیسے قرآن کی آیت پڑھی تو وہ رک گیا، اس نے کہا اچھا میرا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ہے، میں ڈھونڈتا ہوں، تلاش کرتا ہوں۔ ایک جگہ اس نے کھولا قرآن پاک میں تو دیکھا کہ وہاں بڑے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ تھا، تو وہ پڑھنے کے بعد اس نے غور کیا تو کہنے لگا میں اس معیار کا نہیں ہوں، میں اتنا متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں۔ پھر دوسری جگہ اس نے کھولا، وہاں بڑے بڑے نافرمانوں کا تذکرہ تھا، تو کہنے لگا الحمدللہ میں ان میں بھی نہیں ہوں۔ اب تیسری جگہ اس نے کھولا تو اس کی نظر پڑتی ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، یہ آیت کریمہ پڑھی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے اچھے اور برے کاموں کو ملا رکھا ہے، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، کچھ گناہ کے کام بھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ پڑھا کہ لگا ہذا ذکری، یہ ہے میرا تذکرہ قرآن کے اندر، یہ میرا تذکرہ ہے قرآن پاک کے اندر، ہر آدمی کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے۔ لہذا قرآن مجھے اور آپ کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ پڑھو قرآن کو، اور پڑھنے کے بعد اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، جو کرنے کے کام ہیں ان کو کرو، اور جن سے منع کیا گیا ان سے بچو، اور غور کرو کہ میرے اندر یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں۔ اچھے اوصاف نہیں پائے جا رہے ہیں ان کو پانے کی کوشش کرے، اور برے اوصاف جب پڑھے، برے لوگوں کا تذکرہ پڑھے تو فوراً غور کرے کہ یہ برائیاں میرے اندر ہیں یا نہیں، اگر ہوں وہ برائیاں فوراً توبہ کر لے اور اسی وقت ان کو چھوڑ دے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پاک میں غور نہیں کرتے ہیں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن پاک اللہ کے علاوہ کی طرف سے ہوتا، یعنی یہ قرآن خود بیان کرتا ہے، قرآن کا مضمون بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا ہے، قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا انسان کا بنایا ہوا ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو وہ پاتے اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن کے اندر ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو حقیقت سے ہٹی ہوئی ہو، جو حق سے ہٹی ہوئی ہو، جو حق کے مخالف ہو، ایسی کوئی ایک بات بھی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ 23 سال میں پورا قرآن پاک نازل ہوا ہے، اتنے لمبے عرصے میں نازل ہوا، لیکن کہیں قرآن پاک کے اندر تضاد نہیں ہے، کہیں دو باتیں قرآن کی آپس میں ٹکراتی نہیں ہے۔
بلکہ قرآن پاک بیان کرتا ہے اور بیان کا انداز بھی نرالا ہے اور انوکھا ہے قرآن پاک کا کہ ایک ہی جگہ قرآن پاک احکامات کو بھی بیان کرتا ہے، وہیں پر قرآن پاک فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں نافرمانوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے، وہیں آخرت کا بھی تذکرہ کرتا ہے، وہیں دنیا کا بھی تذکرہ کرتا ہے، ساتھ ساتھ سارے بیان چل رہے ہوتے ہیں اور بالکل ہم آہنگی ہے قرآن پاک کے اندر۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دو آیتوں کے اندر کوئی ربط نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، نہیں، بلکہ مضمون پورا جڑا ہوا ہے اور مختلف مضامین ایک ساتھ بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں پر بھی کسی کو کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا یا کوئی اور کمزوری ہو۔ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن پاک فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار پر ہے، اس میں کوئی کسی ایک آیت میں بھی کوئی کمی نہیں دکھا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی آیت فصیح نہیں ہے، بلیغ نہیں ہے، نہیں، ہر آیت جو ہے وہ فصیح بھی ہے اور بلیغ بھی ہے۔ انسان کا اگر کلام ہوتا ہے اس میں کہیں فصاحت ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں بلاغت ہے، کہیں نہیں ہوتی ہے، اس میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہمارے شعراء حضرات ہیں، کبھی تو ان کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، اور کبھی ان کے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے یہ کس نے کہا ہے، یہ کس نے بنایا ہے شعر، اس طریقے سے آدمی کہتا ہے یہ تو فلاں شاعر کا شعر ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ ہوتا کس کا ہے، اسی کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کوئی کمزور پہلو ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، پورا قرآن پاک آدمی پڑھ جائے کہیں اس کو تضاد نظر نہیں آئے گا، کہیں فصاحت اور بلاغت سے یہ ہٹا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ لوگوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، پھر تم بھی ایسا بنا کر لاؤ، اور اگر تم قرآن نہیں بنا کر لا سکتے ہو تو 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ 10 صورتیں نہیں لا سکتے ہو، ایک صورت لاؤ، اور ایک صورت بھی نہیں لا سکتے ہو تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، ایک آیت بھی بنا کر لے آؤ، لیکن ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اور کیسے لا سکتے تھے؟ قرآن خود گواہی دیتا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر سارے انسان، سارے جنات، سب کے سب اکٹھے ہو جائیں اور اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر یہ نہیں لائے، یعنی اگر انہوں نے قرآن جیسی صورت بنا کر نہیں لائی، فلن تفعلوا، اور یہ لا ہی نہیں سکتے ہیں، خود قرآن نے گواہی دی، فلن تفعلوا، یہ لا ہی نہیں سکتے ہیں، فاتقوا النار التي، پھر بھی اگر یہ نہیں مان رہے ہیں، ان کو اس آگ سے ڈرنا چاہیے کہ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ آگ انسان اور ان کے لیے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ تو قرآن پاک کے مضامین کو آدمی پڑھے، کہیں پر بھی اس کو ٹکراؤ اور تضاد نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ، تو وہ پاتے اس میں اختلافاً کثیراً، بہت زیادہ اختلاف، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کی آیت مجھے اور آپ کو اور ہر کلمہ گو کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو سمجھے، اور قرآن کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی عربی زبان کو سیکھ لے، اس کے بعد سمجھے، وہ بھی ہے، اور اگر عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو قرآن پاک کی جو تراجم ہے، کسی معتبر اور مستند عالم کا ترجمہ لے لے، اس ترجمے کو آدمی پڑھے۔ اسی طرح اس کی تفسیر ہے، اس تفسیر کو آدمی پڑھے، روزانہ ایک ایک رکوع، دو رکوع پڑھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو آج الحمدللہ بہت سارے مستند اور معتبر علماء ایسے ہیں جن کی قرآن پاک کی پوری تفسیر ریکارڈنگ ہے، تو وہ ریکارڈنگ آدمی قرآن پاک کھول لے اور وہ ریکارڈنگ آدمی سنے۔ یا قرآن پاک کی مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس میں آدمی شرکت کرے، یعنی جتنا ہو سکے قرآن کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لگانا ہے، ان کے لیے بھی تھوڑا سا وقت ہم نے نکالنا ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَإِذَا جَاءَهُمْ، منافقین کا تذکرہ ہے، منافقین کی ایک روش کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کی ایک روش یہ تھی کہ جب بھی کوئی خبر وہ سنتے، چاہے وہ امن کی ہوتی یا خوف کی ہوتی، اس کو ایک دم پھیلا دیتے تھے۔
حالانکہ بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں جن کو فوراً پھیلانا نہیں چاہیے، ان میں غور و فکر کیا جاتا ہے کہ اس بات کے پھیلانے میں فائدہ ہے یا اس کے چھپانے میں فائدہ ہے۔ تو منافقین کا یہ کام تھا کہ کوئی بات ہوتی ایک دم سنی سنائی بات کو پھیلا دیتے تھے، چاہے وہ جھوٹی ہو اور ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹی ہے، لیکن پھر بھی اس کو پھیلا دیا کرتے تھے۔ جھوٹی باتوں کو پھیلانے کی مذمت اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور جب آتی ہے ان کے پاس یا پہنچتی ہے ان کو، پہنچتا ہے ان کو، امر، کوئی معاملہ، من الامن، امن کا، او الخوف، یا خوف کا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی بات امن کی، او الخوف، یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو نشر کر دیتے ہیں، آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ایک شان نزول و پس منظر بھی لکھا ہے مفسرین نے، وہ یہ کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے، بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفقے کے بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا، خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے سہولتیں پیدا کر دی، آسانیاں پیدا ہو گئی، اب مسلمانوں کے گھروں میں اچھے طریقے سے گزر بسر ہونے لگا۔ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ہے، آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے مسلمانوں کی عورتیں وہ اب اچھا کھا رہی ہیں، اچھا پہن رہی ہیں، اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، چونکہ اللہ نے وسعت دے دی ہے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا بھی تھوڑا خرچہ بڑھایا جائے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہیں تو پوری امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے، قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، اسی طرح آپ کی بیویاں بھی نمونہ ہے، تو تمہیں یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہیں وہی فقر و فاقے والی زندگی بسر کرنی تھی تاکہ قیامت آنے والی کوئی عورت یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، میرے پاس فلاں کام کرنے کا ٹائم نہیں تھا، مجھے تو یہ کام کرنا پڑتا تھا، مجھے تو یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ کہا نہیں، تمہیں نمونہ بننا ہے، اس لیے تمہیں فقر و فاقے والی زندگی اور مشقت اور پریشانیوں والی زندگی بسر کرنی ہے تاکہ قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے تم نمونہ بن جاؤ۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے لیے آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں عورتوں کے پاس، بیویوں کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو جس کو ایلا کرنا کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، آپ نے ایلا کیا۔ اس پر منافقین کو جب پتا چلا، انہوں نے شور ہنگامہ شروع کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے۔ صحابہ کرام تک جو سچے مسلمان تھے، ان کو جب اس بات کا پتہ چلا وہ پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں باپ کی آپس میں انبن ہو جاتی ہے تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے، تو صحابہ تو اولاد کے مانند تھے، ان کی مائیں تھی، اس لیے پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے بتایا، ان کے ایک دوست تھے، عشاء کے بعد وہ پہنچا، بخاری میں روایت ہے، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، خود فرماتے ہیں کہ میں گیا مسجد نبوی میں، دیکھا ممبر کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ منافقین نے جو ایک شوشہ چھوڑ دیا اسی وجہ سے وہ رو رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں ابھی معلوم کر کے آتا ہوں حضور سے۔ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں اوپر تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم سے یہ کہا کہ حضور سے میرے لیے اجازت لیجیے، میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گیا اور جا کر اجازت مانگی، آپ خاموش رہے، آپ نے اجازت نہیں دی۔ واپس آ کر بتایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں واپس آ گیا اور آ کر ان صحابہ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، لیکن پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، پھر میں اٹھا اور پھر گیا، پھر وہی جواب ملا، میں واپس آ گیا، پھر تیسری مرتبہ میں دوبارہ گیا تو اب پھر وہی جواب ملا، اب میں واپس لوٹنے لگا تھا کہ خادم نے یہ کہا کہ حضور نے اجازت دے دیا، میں خوش ہو گیا، میں گیا، جا کر میں نے سلام کیا تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھے ہیں، آپ کے پہلو میں چٹائی کے نشان لگے ہوئے، جیسے چٹائی چھاپ دی گئی ہو آپ کے پہلو میں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے لیے وسعت مالی کی دعا کر دیجئے۔
آپ اتنے اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ قیصر و کسریٰ روم اور ایران کے بادشاہ جو نافرمان ہیں وہ تو قالینوں اور نہ معلوم کن کن جو ہے وہ چیزوں پر آرام کرتے ہیں اور آپ اس چٹائی پر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا تم اتنے کچے آدمی ہو؟ کیا ابھی تک تمہیں جو ہے وہ یقین نہیں ہے؟ یا رسول اللہ یقین ہے. آپ نے فرمایا ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اب آپ کا موڈ ٹھیک ہو گیا ہے تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے طلاق نہیں دی ہے، میں نے ان کے ساتھ 1 مہینے تک ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، ایلا کیا ہے، میں نے طلاق نہیں دی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہا زور سے اور آ کر دروازے پر اعلان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں دی ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. تو وہ جو جھوٹی خبریں پھیلانے والے تھے ان کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. اور اللہ کا یہ قرآن قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. مجھے اور آپ سے بھی، مجھ سے اور آپ سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات سنو جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے تب تک اس کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کوئی امن کی خبر، امن کی کوئی بات، أَوِ الْخَوْفِ یا خوف کی کوئی بات، أَذَاعُوا بِهِ تو وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو آگے نشر کرتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر وہ اس کو لوٹاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی کوئی بات اگر ملی تھی تو حضور سے پہلے تحقیق کرتے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کر رہے ہیں، حضور کی طرف لوٹاتے. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ یا ان میں سے جو امر والے ہیں، یعنی جو سمجھ رکھنے والے ہیں، جو بڑے اکابر صحابہ ہیں، ان کی طرف اس بات کو لوٹاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو پھر جان لیتے اس بات کو وہ لوگ کہ جو تحقیق کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. منہم ان میں سے تو وہ تحقیق کرنے والے، استنباط کرنے والے، بات کی گہرائی میں جانے والے وہ جان لیتے اور جاننے کے بعد پھر تحقیق کے بعد وہ کہتے یہ خبر جھوٹی ہے یا سچی ہے، اس کو آگے پھیلانا چاہیے یا نہیں پھیلانا چاہیے، ان کی طرف یہ لوٹانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو وَلَوْ رَدُّوهُ اگر یہ اس بات کو لوٹاتے الی الرسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں سے جو امر والے ہیں یعنی جو سمجھ رکھنے والے ہیں ان کی طرف لوٹاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ تو جان لیتے اس بات کو البتہ وہ لوگ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ جو اس کی تحقیق کرنے والے ہیں، جو اس کی تحقیق یا اس کی گہرائی میں جانے والے ہیں. منہم ان میں سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی مہربانی نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے، شیطان کی بات مان لیتے اور پھر تم بھی باتوں میں باتیں ملا کر اور پھر ایسے ہی اس کو پھیلانا شروع کر دیتے. إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت تھوڑے لوگ اس سے بچتے. لیکن اللہ نے تم پر فضل کیا، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، اللہ نے تمہیں اپنا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، اس لیے تم شیطان کی پیروی سے بچ گئے ہو اور اسی طرح بچتے رہو. جیسے اب بچ رہے ہو اسی طرح آئندہ بھی بچتے رہو. شیطان کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلا دینا یہ شیطانی عمل ہے. کفا بالمرء کذبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ان یحدث بكل ما سمع کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے چلتا کر دے، آگے بیان کرنا شروع کر دے. اس لیے جو بات ہو پہلے اس کی تحقیق کو پھر اس کو آگے پھیلانا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ.